بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا رکھا گیا وہ بکہ میں جو بہت ہی بابرکت اور ہدایت پورے عالم کے لیے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں اللہ کی نشانیاں واضح اور مقام ابراہیم بھی ہے جو شخص وہاں داخل ہوا وہ امن پا لیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں پر اللہ کے لیے یہ حق ہے کہ وہ حج کرے بیت اللہ کی جس کو استطاعت ہو اس کے راستے کی طرف کا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو شخص استطاعت کے باوجود بھی اگر حج نہ کرے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے پورے عالم کے لوگوں سے بھائی اور بزرگوں اللہ کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک سنت کی ادائیگی کے بعد قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گزشتہ ہفتہ گزشتہ مجلس میں چوتھے جز کا آغاز ہوا تھا جس کی پہلی آیت کا خلاصہ اور حاصل کہ جو تمہارے نزدیک بہترین اور اچھی چیز ہے پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے تقرب حاصل کرو نیکی کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرو اور کامیابی حاصل کرو اور اپنے طور پر کسی چیز کو حلال نہ کر لو اور کسی چیز کو حرام بھی نہ کرو ایسا کرنے کا اختیار ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال جس کو حرام کیا ہے وہ حرام اب اپنی طرف سے کسی کے لیے گنجائش نہیں یہاں تک کہ پیغمبروں کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی مرضی یا اپنی کسی بھی خواہش یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لے
یا کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لے، نہ نبی کی اس کو اجازت ہے، نہ رسول کو اجازت ہے، نہ کسی صحابی کو اس کی اجازت، اور نہ کسی ولی کتب ابدال کسی بھی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے خوش کرنے کے لیے حرام چیز حلال کر کے استعمال اور اختیار کر لیا جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا جائے۔ یہ سخت گناہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ کبھی کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے حرام اختیار کر لیتے ہیں، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت اختیار کر لیتے ہیں، سنت اور توحید کو چھوڑ کر کے شرک کا عمل اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی بہت ہی سخت اور بدترین گناہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا سامنے والا خوش ہو جائے، ہمارا افسر خوش ہو جائے، ہمارے بڑے عہدے والے خوش ہو جائے، ہمارے خاندان والے خوش ہو جائے، ہمارے ماں باپ خوش ہو جائے۔ لہذا کسی کی بھی خوشی، یہاں تک کہ شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ تحریم 28ویں جز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، اور آپ کو کچھ اس طرح کا عمل تھا، خاص کر اس گرمی کے زمانے میں آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، اور فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اور معلوم کرتے تھے، خاص کر کے کسی کو بازار سے کوئی چیز منگانی ہے یا ضرورت ہے بتا دو، میں اس کا انتظام کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور اپنے ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے معلوم کرتے تھے ضرورت کی کیا چیز ہے، وہ بتاؤ، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ لہذا اسی درمیان اور اس مرحلے میں جب آپ ہر ایک کے حجرے، آپ ہر ایک کے کمرے میں جاتے تھے تو حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا آپ کے لیے شہد کے شربت بنا کر کے رکھا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو کم سے کم شربت پلا کر کے اپنے یہاں سے تو بھیجو۔ لہذا آپ تشریف لے جاتے تھے اور کیا تھے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ خوشی سے اس کو نوش فرماتے تھے اور آپ شہد کی شربت آپ استعمال فرما لیتے تھے۔ بہت سارے ازواج مطہرات تھے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور دوسرے ازواج بھی تھیں، جس کی بنیاد پر آپس میں چین گویاں ہونے لگی۔ عورت عورت ہوتی ہے، لہذا آپس میں لوگ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر کے چپکے بات کرنے لگے۔ اچھا، ہمارے ہاں آتے ہیں تو دروازے ہی پر کھڑے کھڑے ہو کر پوچھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں تو اندر بیٹھ کر کے شربت پی کر کے آتے ہیں۔ عورت عورت، کتنا بھی انصاف کر لیجئے قبر سے وہ آواز دے گی تم نے انصاف نہیں کیا۔ عورت کی بھی ایک عجیب مزاج ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ دکھ تکلیف ہو، اس سے کما کھلا کر کے اس کے سامنے خون پسینہ کر دیجئے، پھر بھی وہ کہہ دیتی کبھی کیا کیا آپ نے ہمارے لیے۔ یہ عورت، اس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، وہ اس نے ابھی شوہر اور بیوی اور ایک نیک لوگوں کی حالات نہیں سمجھتی ہے۔ تو دونوں طرف سے گڑبڑیاں ہیں، مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے۔ خیر، آپس میں مشورہ کر لیے چند لوگ، چند امہات المومنین، ان میں پیش حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ ٹھیک ہے، کل جب آئیں گے تو ہم لوگ ان کے یہاں سے نکلتے ہی ساتھ ہم لوگ سب ایک زبان کہیں گے کہ آپ کے منہ مبارک سے بدبو آ رہی، نعوذ باللہ۔ اور ایک پھل ہے، اس پھل کی بدبو، مغافر نام اس کا۔ اللہ کے رسول سے سب یہ بولنے لگے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی، اس کی بو آ رہی، اس کی بو آ رہی۔ آپ فرمانے لگے نہ، میں تو کھایا بھی نہیں ہوں، اس کو دیکھا بھی نہیں ہوں، ہم تو ان کے یہاں شہد کی شربت پی کر کے آ رہے ہیں، یہ تو پھل لیا بھی نہیں،
لہذا بدبو کیسے، اس کی بو کیسے؟ لیکن سب جب بولے تو پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا ہے؟ لگ رہا ہے کہ شاید کہ شہد میں کہیں ایسا تو نہیں ملاوٹ ہے، اس کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کہہ دیجیے، آپ نے سب کے سامنے ہی فرما دیا آج کے بعد میں کبھی بھی شہد استعمال نہیں کروں گا، یعنی ایک حلال چیز کو آپ نے کیا کیا؟ اپنے لیے حرام کیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک آیت گزری ہے گزشتہ ہفتے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی یہودی لوگ اپنی مرضی سے بہت سارے حلال چیز کو حرام کر لیے تھے، اپنی مرضی سے مدینہ طیبہ میں یہودی لوگ بہت سے حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لیے تھے، اور پھر نبی سے بحث کیا کرتے تھے کہ یہ تو حلال ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں ہے، اس کو حضرت ابراہیم استعمال کیے، حضرت یعقوب کیے، نبیوں کے حوالے وہ دیا کرتے تھے۔ خیر، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیے؟ حرام گویا کر لیے، نظر مان لیے، اب آج کے بعد کبھی بھی میں نہیں شہد استعمال کروں گا، جبکہ اللہ شہد کو حلال بنایا ہے، جنت کے بہترین غذا بھی ہے، اور یہاں بھی اس میں بڑی فضیلتیں شہد کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہد میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، اس کے اندر میں اللہ نے بہت طاقت اور قوت کی غذا اور طاقت رکھ دیا ہے، اس لیے شہد بھوک کو مٹا دیتی ہے، بہت سارے امراض میں شفا کا کام کرتی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شہد کا ذکر کیا۔ اصل میں ہم لوگ یہ پیپسی، کوکو کولا، الا بلا، گٹکا، بیڑی، سگریٹ کے عادی ہیں، تو کہاں سے شہد کی لذت اور شہد کا ذائقہ اور شہد کے فائدے معلوم ہو گئے؟ لہذا شہد میں بہت فائدے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اتنے فوائد اس میں کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا 70 بیماریوں کے اس میں شفا ہے اور بہت سارے فوائد ہیں، آخر کیوں؟ کہا کہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی مکھی اس وقت تک کہ شہد نہیں بناتی جب تک کہ مجھ پر 70 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیا کرتی۔ اس کی درود کی برکت سے اس میں اتنی تاثیر ہے، درود کی برکت سے شہد کے اندر میں اتنی خوبیاں ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں بہت کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ آپ اس کے ساتھ سالن کی طرح اس کو استعمال کرتے تھے، گرمیوں میں آپ شربت میں استعمال کیا کرتے تھے، آپ شہد کو کبھی کبھی یوں بھی استعمال کر لیتے تھے، اگر روٹی نہیں ہے، دوسری چیزیں نہیں ہے تو پانی میں گھول کر کے پی لیتے تھے، وہی آپ کے لیے بہت ہی طاقتور چیز ہو جایا کرتی تھی، اور اس کا خوب کثرت سے صحابہ استعمال کرتے تھے۔ آج بھی اہل عرب 2 چیزوں کو خوب استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ صحت مند ہوتے ہیں، ایک وہ کھجور کا استعمال خوب کرتے ہیں، ایک زیتون اور ایک شہد، یہ 3 چیزوں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا شہد ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لا رہے تھے، لہذا دوپہر کا وقت تھا اور کھانے کا وقت تھا، آپ ایک جنگل کے حصے میں کہیں درخت کے سایوں میں آپ ٹھہر گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی تھوڑی دیر آرام کر لو، اور جن کے پاس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤں، سب لوگ مل جل کر کے یہاں کھا لیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پاس میں روٹیاں تھیں، لہذا سالن نہیں تھا، کوئی چیز روٹی کے ساتھ میں کھانے کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے سوکھی روٹی اور جس کے پاس جو تھی وہ لا کر کے ایک دستر پر حاضر کر دیا، رسول اللہ میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، لیکن کسی کے پاس نہ شہد ہے، نہ کسی کے پاس میں سالن ہے، نہ کسی کے پاس میں روٹی کے ساتھ کھانے کی اور کوئی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ایک مکھی شہد کی دور سے آئی اور کان مبارک کے قریب پہنچی، اور پہنچ کر کے ذرا اپنی آواز میں کچھ بولی، بات میں بولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اللہ نے بہترین غذا کا انتظام کر دیا، یہ دیکھو شہد کی مکھی جو میرے پاس میں ہے، گھوم رہی ہے نا، یہ کہہ رہی کہ یا رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو کہیے کہ میرے ساتھ چلیں، یہاں ہم لوگ چھت لگا رکھے ہیں شہد کا،
وہ ذرا اٹھا کر کے لے آئیں تاکہ آپ لوگ شہد اور روٹی دونوں کھا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مخلوق، چرندے پرندے، ہر ایک کی بات وقت پر سمجھتے تھے اور بولتے تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ لہذا وہ مکھی ساتھ لے گئی دو صحابی کو، اور وہاں جا کر کے اپنی منزل کو دکھائی کہ یہاں ہے چھت، یہاں ہے شہد۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہاں سے لائے اور بہت مزے سے کھائے، اور سب لوگ کھائے، خوب کھائے۔ اور پھر وہ مکھی واپس آئی پھر پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ اگر کم پڑ گیا ہو تو دوسرا بھی ایک چھت ہے۔ کتنی محبت کل کی مکھیاں بھی کیا کرتی تھی۔ آج ہم لوگ پڑھے لکھے ہو کر کے 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں، بلکہ مکھیاں بھی اگر کھاتی پیتی اور شہد بناتی تھی تو درود شریف پڑھے بغیر نہیں بنایا کرتی تھی۔ آج ہم لوگوں کا کھانا تو بغیر بسم اللہ کا ہوتا ہے میرے بھائیو بزرگوں، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کھانے میں برکت کہاں ہوگی؟ اس کھانے کے بعد میں نماز کا شوق کہاں سے پیدا ہوگا؟ زبان سے اچھی بات کہاں سے نکلے گی؟ لہذا اس مکھی نے پھر کہا، یا رسول اللہ کبھی بھی ادھر سے گزریں گے تو ہمارے یہاں سے ضرور شہد لے کر کے جائیے گا۔ اللہ، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ خیر، یہ شہد کی درمیان میں بات آ گئی۔ عرض یہ کرنا تھا، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام سورہ تحریم لے کر کے آئے اور آیت یہاں سے شروع فرمائے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے نبی، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے میرے قانون کو توڑ دیا ہے۔ اے میرے نبی، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے میری حلال چیز کو حرام آپ نے کر دیا۔ غور کیجیے، آج کتنی ایسی چیزیں ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گناہ کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے گناہ کروا رہے ہیں۔ قتل کر دو، ہم ہیں تیرے پیچھے، یہ کام تم کر لو، ہم ہیں تیرے پیچھے، تم یہ کر دو گے ہم بہت خوش ہو جائیں گے۔ کر رہا ہے انسان عورتوں کے چکروں میں، لڑکیوں کے چکروں میں، لڑکوں کے چکروں میں نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، اور کتنے ایسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام اور حرام چیز کو اپنے لیے حلال لوگ کر رہے ہیں۔ کل کیا جواب دیں گے؟ ایک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرما رہا، آپ کو حق نہیں ہے آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کام کریں۔ آج اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، آج اپنے گھر کے عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، آج ہم اپنی بچیوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بیوی کہہ رہی اس لیے ایسا کر لیا، بیٹی کہہ رہی اس لیے ایسا کر لیا، بیٹے کی خواہش ہے اس لیے ایسا کر لیا، باپ کی خواہش ہے اس لیے کر لیا، رشتہ داروں کے یہی تقاضا اس لیے کر لیا۔ یاد رکھیے، قبر میں تنہا رہنا پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی حلال چیز کو کسی کو خوش کرنے کے لیے حرام نہ سمجھیے، اور کسی حرام چیز کو کسی کو خوش کرنے کے لیے حلال مت کیجیے۔ آگے بڑھ کر کے ایک بات اور کہتا ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے گناہ مت کیجیے، کسی کی سپورٹ میں گناہ بھی مت کیجیے۔ تنہا موت سمجھنا پڑے گا، تنہا قبر میں رہنا پڑے گا، حساب تنہا دینا پڑے گا۔ لہذا قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہودیوں کا ایک مزاج، یہود و نصارہ کا ایک عادت تھی، وہ اپنی مرضی سے حرام اور حلال کو کر لیا کرتے تھے۔ اسلام میں اس کی بڑی پابندی اور سختی سے اس پر عمل کیا گیا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کتنا بڑا پیر و مرشد ہو، حرام اس کو نہیں کر سکتا ہے، اور حلال کو کوئی حرام، حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت پاک نازل ہوئی تو آپ پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں، میں تو اپنے اوپر حرام کر لیا، ایک نظر مان لی میں نے۔ اللہ ہی نے پھر راستہ بتایا کہ آپ چاہیں تو 10 روزہ کیا کیجیے، آپ روزہ رکھیے یا فدیہ دیجیے آپ، تبھی پھر یہ چیز صحیح ہوگی۔
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فدیہ دے کر کے اس گویا کہ جو آپ سے ایک گویا کہ لغزش ہو گئی تھی اس کی معافی تلافی ہوئی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہ کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی حلال چیز کو حرام مت سمجھ لو، یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے قانون میں دخل اندازی دینے کے کام ہے۔ اس پر جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے ہم نے بنایا وہ میرا گھر بیت اللہ، اور وہ کہاں ہے؟ مکۃ المکرمہ میں، یعنی زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ شریف۔ ہاں گھر تو رہنے کے لیے انسانوں کے گھر تھے، کیا تھے؟ انسانوں کے لیے گھر تھے، لیکن عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنا وہ کون سا گھر؟ بیت اللہ شریف بنا۔ اس کے بعد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی سب کی بعد میں باری آتی ہے، لیکن انسان کے رہنے کے لیے الگ چھوٹے موٹے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت حوا تشریف لائی تو آپ لوگوں کے گھر تھا، لیکن وہ عبادت کا گھر نہیں تھا۔ عبادت کا گھر، اللہ کا پہلا گھر جو بنا وہ مکے میں بنا، اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بنایا گیا۔ اگر فرشتوں کے ذریعے سے نہیں تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ یہاں آ گئے ہیں تو گھر بنائیے، لہذا پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی تعمیر، یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو کچی دیوار تھی جس کی وجہ سے سب بہہ گئے، لیکن نشان بنیاد باقی رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور آپ نے پھر دوبارہ تعمیر کی، تو کتنی ہو گئی؟ 3 تعمیر ہوئی۔ کتنے؟ فرشتے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد میں پھر یہ بیت اللہ کی دیوار منہدم ہو گئی، اور یہ بالکل زمین کے برابر۔ تو پھر ایک قوم عمالقہ اور قوم جرہم، یہ دونوں قوموں نے ایک بار پھر تعمیر کی، تو اب کتنی ہو گئی؟ 3 اور 2 5۔ پھر ایک مرتبہ وہ کہ فرشتوں کو اگر چھوڑ دیں تو پھر یہ تعمیر صرف 4 مرتبہ ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر ایک مرتبہ اس کو شہید کر دیا گیا، اور وہ کچی دیواریں پرانی ہو گئی تھی جس کے بنیاد پر میں اہل قریش نے اس کی تعمیر کی ذمہ داری دی، اور چندہ کیے وہ لوگ، کیا کیے؟ چندہ کیے۔ اتنا چندہ آیا اس کی تعمیر میں کہ جتنی دیواریں اور رقبہ بیت اللہ شریف کا تھا وہاں تک کے پیسے نہیں ہو سکے، لہذا آدھا یعنی کچھ حصہ کم کر کے بیت اللہ کی دیوار تعمیر کر دی گئی، اور کچھ حصہ کیا کیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا، جس کو آج حتیم کہتے ہیں۔ پہلے یہ بیت اللہ کی دائرے میں تھے، بعد میں جب پیسے حلال نہیں ان لوگوں کو ملے، کل کا کافر بھی، کل کے مشرک بھی حلال چاہتے تھے، اب تو دے دو جو دینا ہے، اب تو لا دو جو دینا ہے، اب ڈال دو جیسا ڈالنا ہے۔ اسی لیے آج مسجدیں بڑی عالی شان ہوتی ہیں، لیکن عبادت کرنے میں لذت نہیں محسوس ہوتی، سکون میسر نہیں آتا ہے، ذہن بھٹکتا رہتا ہے، کوئی جھومر دیکھتا ہے، کوئی پنکھے دیکھتا ہے، کوئی اے سی دیکھتا ہے، کوئی فرش دیکھتا ہے، کوئی قالینیں دیکھتا ہے، کوئی خطبے دیکھتا ہے، یا اللہ۔ لہذا وہ لذت، وہ تاثیر، وہ یکسوئی آج کی مساجد میں حاصل نہیں ہو پاتی ہے، لہذا آدھے وہ حتیم کا حصہ چھوڑ کر کے تعمیر کر دیے لوگ، اور یہ کہنے لگے کہ پیسے حلال نہیں ہیں، جب حلال پیسے ہو جائیں گے تب ہم اس کو پھر ملا دیں گے، لیکن نہیں ہو پایا، اور اسی طرح چھوڑ دیا۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت و مصلحت ہے۔ یہ تعمیر جو ہو رہی تھی اہل قریش جو کر رہے تھے، اس میں ایک اختلاف ہوا تھا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، کون رکھے گا۔ اس میں ہر ایک قبیلے کے لوگ چاہ رہے تھے ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں، ہمارے قبیلے کو لوگ رکھیں گے، ان کی سرداری بڑی ہے۔ اس میں کئی دنوں تک کے، مہینوں دنوں تک کے گویا کے اختلافات کا سلسلہ چلا۔
پھر آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے پہل بیت اللہ شریف میں نظر آئے گا اسی کے ہاتھ سے حجر اسود رکھا جائے گا۔ جب لوگ دیکھیں تو پیارے آقا محمد رسول اللہ نظر آئے۔ اللہ کی بھی بڑی عجیب و غریب مصلحت، وہ لوگ بھی کل زبان کے پکے تھے اور سچے تھے، کہا کہ جب بات طے ہو گئی ہے تو اب تو محمد ہی کے ہاتھ سے رکھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ہی رکھوں گا، لیکن ایک کام کرو، ایک چادر لاؤ اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھ دو، اور ہر قبیلے کے سردار لوگ کیا کریں، اس چادر کو پکڑ کر کے پتھر کے ساتھ لے کر کے آئیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ جب قریب جہاں رکھنا تھا وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے رکھ دیے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ تعمیر جو ہے یہ 5ویں بار ہے، کتنے؟ لہذا یہ سلسلہ بھی چلا زمانے تک کے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا دور اور حکومت و سلطنت کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اب تو حلال پیسے ہیں، لہذا یہ کعبے کو یہاں تک بڑھا دیا جائے، کہاں تک بڑھا دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کچھ اس میں رد و بدل کیے، لیکن حتیم کو حتیم رہنے دیے، کیونکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سے یوں فرمایا تھا، جب انہوں نے خواہش کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اندر کعبے میں جا کر کے 2 رکعت نماز ہم پڑھتے، لیکن عورتیں نہیں جاتی تھی، اس زمانے میں بھی نہیں داخل ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑے حضرت ام المومنین کا اور حتیم میں کھڑا کر دیے اور کہا عائشہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہاں کا پڑھنا گویا کہ اندر کا پڑھنا دونوں برابر ہے، لہذا حضرت ام المومنین وہاں پڑھیں۔ اس سے علماء کرام لکھتے ہیں یہ حتیم کا حصہ جو آج کھلا ہوا ہے، آج یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے غریب لوگ جب پہنچتے ہیں تو آسانی سے حتیم میں 1-2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کعبے میں پڑھنا ہے۔ تو سب کو یہ میسر ہو گیا، سب کو یہ چیزیں مل گئی۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، لہذا اللہ کے رسول بھی نہیں آگے بڑھائے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو یہ تعمیر 6ٹھی بار ہوئی، کتنے؟ 6۔ ان کے بھی حکومت ختم ہو گئی اور مکے پر مسلط ہوا حجاج ابن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی اس کی یادگار ہم باقی نہیں رہنے دیں گے، اور اس تعمیر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر کی طرح جس طرح قریش کے لوگوں نے کی تھی اسی طرح کر دیں گے۔ لہذا پھر اس نے شہید کیا، اور پھر وہ اس زمانے جو نبی کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اس طرح سے پھر کعبے کی تعمیر کر دی اس نے۔ لہذا حجاج ابن یوسف کی 2 بڑے کارنامے ہیں، ایک بیت اللہ شریف کی تعمیر اور قرآن کریم پر زیر و زبر پیش نقطہ لگانے کے کام اور خدمت اس نے کیا، جو آج ہم اجمی جیسے لوگ قرآن کو صحیح پڑھ لیتے ہیں اور زیر و زبر کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ 2 کام کیا۔ اللہ کبھی دشمن سے بھی کام لے لیتا ہے، اللہ کبھی گنہگار سے کام لے لیتا ہے، اللہ کبھی قاتلوں سے کام لے لیتا ہے، کبھی اللہ بھیڑیوں بکریوں سے لے لیتا ہے، کبھی مچھروں اور پرندوں سے لے لیتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی کی بزرگوں، کبھی دین کی خدمت کا اگر موقع مل جائے تو اخلاص کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیجیے، اور یہ سمجھیے کہ میرا رب نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ تکبر نہیں، غرور نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا حجاج ابن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر یہ 7ویں مرتبہ کی۔ اس کی بھی حکومت ختم ہو گئی، اب مسلمانوں کی پھر حکومت آئی، تو مسلمانوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف ظالم تھا، لہذا اس کی بھی تعمیر ختم کرو اور پھر سے تعمیر کرو۔ تو اس وقت میں حضرت مالک بن انس ایک بڑے فقیہ تھے مکہ المکرمہ میں، انہوں نے کہا کہ اب مت کچھ کرو، اگر یہ سلسلہ رہا کعبے کا توڑنا شہید کرنا تو ہر ایک بادشاہ آئے گا اور اپنے نام و نمود کے لیے ترمیم کرتا رہے گا، اس لیے جو اب ہے جس حال میں ہے اسی حال میں رہنے دو۔ لہذا ان کے فتوے کی روشنی میں کعبہ شریف آج اسی طرح ہے جس طرح حجاج ابن یوسف نے تعمیر کیا، صرف کعبہ کا غلاف بدلتا ہے لیکن تعمیر کا نقشہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔
اگر یہ سلسلہ رہتا تو آج بھی یہ بدلتا رہتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھی تو 3 سیڑھی، کتنے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے 4تھی بنائی، 1 بڑھا دی، کہا کہ میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پر رسول اللہ کے قدم مبارک ہوتا اللہ، ان کے ادب احترام۔ جب یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اپنی 5ویں بڑھا دی، کہا کہ میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پر حضرت ابو بکر کے قدم رکھتے تھے۔ کیا عزت قدر تھی! آج ہم لوگ کیا ہیں، وہ کیا اس کا چھوڑو، آج ہم اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے بڑوں کی قدر، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نبی کے قدم کی جگہ پر بیٹھوں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدم کی جگہ پر امیر المومنین عمر فاروق کہتے کہ ہم بیٹھو گے۔ یہ بھی دنیا سے جب چلے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے 6ٹھی سیڑھی بنا دی، کہا کہ میرا اتنا حق نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ عمر جہاں بیٹھتے وہاں ہم بیٹھے۔ اللہ اکبر، کیا قدر کرتے تھے! آج تو باپ بیٹے کی قدر نہیں ہے، آج تو بھائی بھائی کی قدر نہیں ہے، آج تو دوسروں کو ہم مٹانے گرانے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اس کی تدبیریں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنا کر کے وہاں بیٹھنے۔ جب یہ بھی دنیا چلے گئے امیر المومنین بنے کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میری حیثیت نہیں کہ جہاں حضرت عثمان بیٹھتے ہیں وہاں میں بیٹھوں، اس لیے میں بھی اس کے قدم پر بیٹھوں گا۔ انہوں نے بھی ایک سیڑھی بنا دی۔ یہ سیڑھیاں بڑھتے بڑھتے 9 یا 11 بڑھ گئی، کتنی ہو گئی؟ اب علماء کرام کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ بڑھتے بڑھتے رہے گا تو کتنے بڑھ جائیں گے؟ ہر دور کے لوگ آئیں گے اور ایک ایک بڑھاتے چلے جائیں گے، اس لیے فتویٰ دیے سارے علماء مل کر کے کہ اب اس کے بعد بڑھنا اڑنا نہیں ہے، جو ہو گیا اب اس کے بعد نہیں۔ اور نبی کا بھی اشارہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد جو سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہوں گے وہ 4 ہی لوگ ہوں گے، 4 ہی لوگوں کا زمانہ ہوگا، ایک ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی۔ اس کے بعد میں پھر کسی کا زمانے میں خیر نہیں ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ بیت اللہ کی ایک تعمیر کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور یہ اللہ کا منظور شدہ معاملہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی حقانیت اور حقیقت کو ثابت اور صحیح سمجھنے کے لیے ہمارے رب کے لیے 3 چیزیں رکھ دی ہیں۔ ایک قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مانتے ہیں نا؟ دھیرے بولتے ہیں، پڑھا، ہاتھ میں اٹھایا، چھوا قرآن کو، دیکھا قرآن کو، موبائل کتنی مرتبہ صاف کیا، پوچھا، دیکھا۔ قرآن ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس سے محبت نہیں ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اسلام کی حقیقت اور سچائی اور صحیح ہونے کی دلیل۔ دوسری دلیل لکھتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل یہ ہے کہ جمرات، جہاں حاجی لوگ کنکری مارتے ہیں، کتنے مارتے ہیں سال میں؟ لاکھوں انسان مارتے ہیں، لیکن وہاں کنکریاں جمع نہیں رہتی ہے، فرشتے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اسی بدنصیب کی کنکریاں پڑی رہتی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ باقی اگر یہ کنکریاں وہاں سے غائب نہیں فرشتے کرتے، اٹھا کر کے نہیں لے جاتے تو آج پہاڑ نظر آتا۔ آج سے حج کا عمل چل رہا ہے، نبی کے زمانے اس سے پہلے کنکریاں مارنے کا سلسلہ ہے۔ وہاں سے کنکریاں اٹھا کر کے ادھر ادھر اٹھائی بھی نہیں جاتی، کوئی انتظام حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کنکریاں فرشتے فوراً چن کر کے لے جاتے ہیں جس کا حج قبول ہوتا ہے، اور جس کے حج کو قبول اللہ نہیں کرتا اس کی کنکریاں وہیں کی پڑی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جائیے تو دیکھیے تو چند مٹھی بھر کچھ کنکریاں نظر آتی ہیں، باقی اللہ کسی کی برکت سے قبول کر لیتا ہے۔
لہذا یہ اسلام کے سچا اور اسلام کی اور شریعت کے سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کعبہ کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی شہید بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی گرا بھی نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے نبی کی برکت سے آخری دور میں اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ ہم اس کو کبھی بھی اب مٹنے نہیں دیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن کعبہ کبھی نہیں مٹے گا۔ باقی دوسری مساجد کے لیے تو یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، مثلا بیت المقدس کی ذمہ داری اللہ بندوں پر دے دیا ہے، اسی لیے بندے آج کوشش کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے اپنی طاقت، اپنی محنت، اپنے اخلاص، اپنے تقوی لگا رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک دن نہ ایک دن مسلمانوں کے قبضے میں ضرور آئے گی یہ مسجد۔ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، ان کے تمام پہلو بالکل اجاگر سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ تین چیزیں اسلام کے سچا ہونے کا، یہ تین چیزیں محمد الرسول اللہ کی شریعت کے سچے ہونے کا۔ تو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے میں نے عبادت کا بنایا رکھا وہ کہاں؟ بکہ میں۔ مکہ کا تین نام، کتنے؟ پہلا نام بکہ۔ بکہ کے معنی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر ہر چھوٹے بڑے امیر غریب ہر کس و ناقص کے پیر وہاں پڑتے ہوں، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ بکہ، روندنے والی زمین۔ لہذا طواف کی جگہ پر ہر آدمی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے، کروڑ پتی، ارب پتی، فقیر، مسکین، درویش، اچھے بڑے، خوبصورت بدصورت، سب لنگڑے لولے اپاہج، سارے لوگ آتے، سب کے قدم پڑتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس زمین پر لوگ چلتے ہیں وہ بیت اللہ شریف کی طواف کی جگہ ہے مطاف، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے اس جگہ کو کیا کہا گیا؟ بکہ کہا گیا، روندنے والی زمین، چلنے والی زمین۔ دوسرا نام اس کا نام ہم رکھا گیا ام القریٰ، یعنی تمام دنیا کی بستیوں کی ماں کی بستی ہے، یعنی مکہ المکرمہ ساری دنیا کی بستیوں کی ماں کہلاتی ہے، اس لیے اللہ کا گھر یہاں اور یہی بیچ کی جگہ ہے اور مکہ سب کے مرکز ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس کو ام القریٰ۔ بعد میں نبی کے زمانے میں پھر آخری دور میں اس کا نام رکھا گیا مکہ المکرمہ، یعنی باعزت جگہ، باعزت احترام والا جگہ، ادب و احترام کی جگہ۔ لہذا یہ تین نام ہو گئے، مکہ، ام القریٰ اور مکہ المکرمہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں برکتیں ہیں، تمام عالم کے لیے ہدایت ہے، یہاں کھلی ہوئی نشانیاں تجھے ملے گی، یہاں مقام ابراہیم ملیں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قدم مبارک کے نشانات۔ ومن دخل کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جاتا امن ہی امن ہے۔ برکت اس اعتبار سے کہ ایک نماز کا ثواب، یہ تو بڑی جلدی ہم لوگ بول دیتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، ایک گناہ کا، ایک گناہ کا۔ اسی لیے مکہ میں رہتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، مدینے میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے نیکیاں بڑھتی ہے ویسے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا برکت اس اعتبار سے کہ وہاں نیکیاں بڑھ جاتی ہے، امن مل جاتا ہے، وہاں چوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہاں سے باہر نکالا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ اگر استطاعت ہے تو تم حج کرو، کیا کرو؟ حج کرو، اس گھر کی طرف جاؤ، ارادہ کرو۔ اور اگر استطاعت کے باوجود بھی اگر تم پیسے بچانے کے خاطر اگر نہیں کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے میں بے نیاز ہوں، تمہارے جیسے اب کتنوں سے میں کرا لوں گا اپنے گھر کی طواف۔ اس لیے پیسے بچانے کے لیے اور کسی طرح سے کوئی بخیلی لیے حج چھوڑنا یہ سخت بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے، اس لیے حج ایک فرائض اسلام ہے۔ آخری آیت قل یا اہل الکتاب لم تکفرون، کہہ دیجئے
اہل کتاب سے کہ کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی، واللہ شہید، اور اللہ تجھے جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ جو کچھ کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون، اے اہل کتاب یہود و نصارہ کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے میں، رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہو، ایمان والوں کے لیے ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہو۔ اللہ غافل نہیں، دیکھ رہا ہے، تیرا حساب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اے ایمان والو اگر تم ان کافروں کی، ان تفرقہ ڈالنے والوں کی، یہود و نصارہ کی، کافر و مشرک کی اگر تم اطاعت کر لو گے تو یاد رکھو تم اسلام اور ایمان سے پھر جاؤ گے۔ یردوکم بعد ایمانکم، یہ کافر تو یہی چاہتے ہیں، یہودی تو یہی چاہتے ہیں، نصارہ تو یہی چاہتے ہیں، نام کا مسلمان ہو کام کا مسلمان نہیں ہو، نہ اس کی شکل مسلمان کی ہو نہ اس کا عمل مسلمان کا ہو، بلکہ برائے نام ایک مسلمان ہو۔ خلاصہ یہ میرے بھائیوں بزرگوں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال کبھی بھی نہ کیجیے۔ مرنا بھی تنہا ہے اور قبر میں بھی تنہا رہنا ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً کفارہ، توبہ یہ سب کر کے جلدی سے پاک صاف ہو جائیے۔ ہو نا، کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو جلدی دھوتے یا نہیں دھوتے؟ برتن گندا ہو جائے تو جلدی دھو دیتے ہیں، جسم بدبو کرنے لگے تو اسی طرح گناہوں کی بدبو زیادہ مت بسائیے۔ گندا ہو جائیں گناہوں سے تو فوراً توبہ سے غسل کر لیجیے۔ کس سے؟ توبہ سے غسل کر لیجیے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے، جلدی کیجیے، دیر مت کیجیے، ورنہ گناہوں کی بدبو جب پھیلے گی نسلوں تک پھر یہ بدبو چلی جائے گی، اس لیے جلدی غسل کر لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کعبہ شریف پوری دنیا کے لیے برکت کی ایک علامت ہے، اور یہ حدیث کی روشنی جب تک یہ گھر رہے گا دنیا رہے گی، گھر چلا گیا وہ دنیا بھی چلی گئی، ختم ہو گئی۔ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی بیت اللہ کا اٹھ کر کے عرش کی طرف چلا جانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حج ایک مسلمان پر استطاعت کے فرض ہے، لہذا صاحب استطاعت کو حج ضرور کرنا چاہیے، اس کی فکر، اس کی کوشش، اس کی تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان برائے نام مسلمان رہیں، اس لیے ان کی اتباع اور ان کی باتوں پر چلنے کی کوشش نہ کریں، ایمان کی حفاظت کریں تاکہ مرنے کے بعد ایمان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔